ہے عبرت جہاں میں نگاہیں اٹھا تو یوں غفلت میں جیون اپنا گوا تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام سبق آموز خبریں۔ آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، رونق فرما ہوتے ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا ابو حامد محمد عمران اتاری۔ سیدی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن خبروں سے پہلے میں چاہوں گا کہ نگرانی شورا سے کچھ مدنی پھول بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حاصل کریں اور پھر انشاءاللہ خبروں کی طرف بڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اللہ اکبر۔ اگر عشق رسول پر کوئی کتاب لکھی جائے، عشق رسول پر کوئی بیان کیا جائے اور ان کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ بیان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی پہچان بہت زبردست عاشق رسول سے ہے، ان کی پہچان موزن رسول سے ہے، اور ان کی پہچان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت سے ہے۔ بے شک۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے لیے انہیں آزاد کرایا۔ صحیح۔ وہ کتابیں جن میں ان کا ذکر ہے جو پہلے غلام تھے اور پھر ان کو اللہ پاک نے بڑی مقام و مرتبہ فائز کیا، ان کتابوں میں بھی جب ان کے ذکر کے بغیر وہ کتابیں بھی پوری نہیں ہوتی، تو اللہ پاک کی ان پر کرو رحمت ہو، آمین، اور ان کے عشق رسول کا ہمیں صدقہ نصیب ہو۔ جی، یہ وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کا عشق رسول ان کے لیے مدینے میں رہنے میں مطلب وہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کا عشق رسول ایسا تھا کہ وہ ذرے ذرہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے یادیں تھیں، تو اسے مدینہ منورہ چھوڑ کر پھر یہ ملک شام یہ تشریف لے گئے تھے۔ الحمدللہ مجھ گناہگار کو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ۔ بلکہ ہمارا قافلہ تھا، جب ہم گئے تو باقاعدہ اس قافلے پر ان کے مزار پر حاضر ہو کر ہم نے اس پورے واقعے کو بیان کیا تھا جو حضرت بلال حبشی کا واقعہ ہے کہ وہ شام سے مدینہ آئے، اذان کا جو واقعہ ہے۔ جی، عمومی طور پر میں شاید میں ہر ہی رمضان کے کسی نہ کسی روزے پر اس موضوع کو لیتا ہوں اور میں بیان کرتا ہوں، تو وہاں پر جو اس بیان کے سننے کا جو لطف تھا کہ ان کے مزار پر حاضر ہو کر یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور اسلام بھائیوں کی ہچکیاں بندی ہوئی تھی، بہت رو رہے تھے اسلام بھائی، پھر بہت رقت انگیز دعا ہوئی تھی ان کے مزار شریف پر۔ بڑا یادگار ہے ان کی مزار شریف کی حاضری۔ اللہ تو اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین۔ جنتی صحابی ہیں اور ہر صحابی نبی جنتی۔ الحمدللہ۔ اور ان کی ایک عبادت، ویسے تو بہت ان کی عبادات ہیں، لیکن ایک خاص عبادت کہ یہ وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ جا کرتے تھے، تحیۃ الوضو۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا بات ہے بلال، میں تمہارے قدموں کی آہٹ جنت کی طرف بڑھتے ہوئے مجھ سے پہلے دیکھ رہا ہوں، اللہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے جس عمل کا ذکر کیا ان میں ایک عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو
یہ ان کی ایک ادا تھی کہ یہ باوضو رہنا ان کے طبیعت مبارکہ میں تھا. سبحان اللہ سبحان اور جب وضو چلا جاتا تھا تو یہ وضو بھی کرتے تھے. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کہتے ہیں، جو وضو کے بعد کے جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا اور ان کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ان جیسے اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی جانب، اور سب سے پہلے ایک حادثہ پیش آیا ہے، اس پر ایک رپورٹ ہے. سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. جی دکھائیے. غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. نواب شاہ ہزارہ ایکسپریس ٹرین کو حادثہ، 35 افراد جاں بحق. نواب شاہ آج ٹرین کا بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. نواب شاہ میں سرہاری ریلوے اسٹیشن کے قریب کراچی سے پنڈی جانے والی ہزارہ ایکسپریس ٹرین کی 10 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. حادثے کی اطلاع پر پاک فوج، رینجرز اور پولیس نے جائے حادثہ پر پہنچ کر ریسکیو کا کام کیا. زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا. حادثہ پیش آنے والی ہزارہ ایکسپریس میں 800 سے زیادہ مسافر تھے. حادثہ سرہاری اسٹیشن کے ایڈوانس سنگل کے قریب پیش آیا. دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF بھی امدادی کاموں میں پیش رہا. FGRF کی جانب سے ہزارہ ایکسپریس کے متاثرین میں کھانا، پانی اور جوس تقسیم کیے گئے، جبکہ زخمیوں کو اسپتال پہنچانے میں بھی کردار ادا کیا. FGRF دعوت اسلامی کی ٹیم یہاں پر موجود ہے کافی دیر سے، جو عوام کے اندر کھانا، پانی، جوس، دودھ اور اس کے علاوہ پھل، سیب بھی ہم ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ بھی تقسیم کر رہے ہیں. عامر علی PMC ہاسپٹل نواب شاہ. کل جو ٹرین حادثے میں ہماری FGRF دعوت اسلامی نے جو ہمارا ساتھ دیا، مریض وہاں کے جو ایکسیڈنٹ ہوئے تھے وہاں ان کو اٹھا کر PMC لانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، اور پھر ان کو پانی اور جوس اور کھانا وغیرہ پہنچانا ان کی ضرورت کے لیے، اور پھر جو ہمارے عاشقان رسول نے بلڈ کا عطیہ دیا وہ اپنی مثال آپ ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں عاشقان رسول نے بلڈ عطیہ کیا. اللہ اکبر. حضور آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی، کیا فرمائیں گے؟ افسوسناک خبر ہے، اور پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس ٹرین حادثے میں جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان سب کی مغفرت کر دے. آمین. یا اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اور یا اللہ پاک ان کے تمام لواحقین کو صبر دے اور صبر پہ اجر عطا فرما. آمین. اور مولا کریم اس میں جو زخمی ہیں مولا پاک ان زخمیوں کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور انہیں بڑی آزمائی سے بچا. یا اللہ جن کا مال اسباب ضائع ہوئے مولا کریم ان کے مال و اسباب کا انہیں بہترین نعم البدل عطا فرما. آمین. اور مولا کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت و بھلائی نصیب فرما دے. آمین یا رب. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. افسوسناک اور افسوس، اتنا عجیب یہ واقعہ سامنے آیا کہ واقعی جس نے بھی یہ واقعہ سنا تو اس کو سنتے ہی کچھ صدمہ. سب دیکھیں نا 800 پیسنجر جی، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس میں 35 کی آپ نے بتایا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جن کا ساز و سامان بیچاروں کا جو لوٹ پھٹ گیا ہوگا. اس میں ایسے بعض اوقات پہ لٹیرے قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں. بالکل. وہ ہمدردی کے لیے نہیں آتے بلکہ ان کے غموں کو بڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو بس یہ کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہم آئندہ اس قسم کے حادثات سے اللہ پاک ہماری حفاظت کرے. آمین. اب یہ کہ جب بھی ہم سفر پر جاتے ہیں تو سمجھے کہ یہ ایک سفر ہی ہے. ایسا ہی ہے. ٹرین میں میں نے بھی سفر کیے ہیں، ٹرین میں آپ نے بھی سفر کیے ہیں. میں تو شاید ہر ہفتے ٹرین میں سفر کرتا تھا. میرا تو ہفتہ وار سفر کہہ سکتے ہیں، ہفتے میں ایک بار یا 15 دن میں ایک بار میرا سفر ٹرین میں ہوتا تھا. میں یہاں صحیح گلزارہ بھی مسجد جہاں میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آیا، تو
وہیں سے میں پہلے بس میں جاتا تھا حیدرآباد، اور حیدرآباد اتر کے پھر بس گاڑی کرا کر شہداد پور اور یہ ٹنڈو آدم اور یہ اس پٹی پر تنظیمی ذمہ داری تھی، صحیح، میں جایا کرتا تھا، اور پھر واپسی میری ٹرین سے ہوتی تھی، 2-2:30 بجے اسٹیشن پر ٹرین آتی تھی اور میں ٹکٹ لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ مگر یہ سارے سفر میں آتے جاتے ہوئے یہ دیکھا گیا ہے، جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کہ بس میں بھی جاتے ہوئے ایک دفعہ تو بہت عجیب و غریب واقعات ہوئے، اب اس موقع پر میں کیا بیان کروں۔ تو لوگ ایسا لگتا ہے کہ سفر کے دوران شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر ہو۔ بس کا حادثہ ہو جاتا ہے، ٹرین کا حادثہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے، جہاز کے حادثے ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں آج کی تاریخ تک تو کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی میں جہاز میں بیٹھتا ہوں، پاکستان کے باہر سفر ہو یا کہیں جہاز پہ سفر کرنا ہو، صحیح، تو جب بھی جہاز میں بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اڑتے ہی ایسا لگتا ہے کہ یار یہ مطلب کہ اڑنے، اسپیشلی ایٹ دا ٹائم آف ٹیک آف اور ایٹ دا ٹائم آف لینڈنگ، صحیح، یہ ایک مینٹلی طور پر ایک اس طرح کا ہوتا ہے۔ یا پھر جہاز بیچ میں کبھی کوئی ایسی جہاز کے اندر صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کبھی کبھی یا عمومی طور پر یہ خیال آتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ آخری سفر ہے، اور کچھ اب یہ چلو یہ برا بھی نہیں، اچھا ہے کہ اگر آپ کو مطلب یہ سب کچھ ہو اور آپ کو موت یاد نہ آئے تو پھر توبہ کی طرف بندہ اتنی جلدی آتا بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ کہ ڈیوریشن ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب اس کیفیت کو میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں تو اس وقت توبہ، استغفار، گناہوں کی معافی اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جی، اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پر ایسا ہو کہ یہ موقع مل رہا ہے، اور مجھے یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ چونکہ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو غوث پاک نے فرمایا میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، تو لگتا ہے مجھے توبہ کی توفیق مل رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صرف میرے اکیلے کے نہیں، ہو سکتا ہے کئیوں کے جذبات ہوتے ہوں گے۔ تو پھر ایسے موقع پر امیر سنت نے ایک بڑی پیاری حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ پاسپورٹ اپنے جیب میں رکھا کرے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے تو کم از کم پاسپورٹ سے پہچانے تو جاؤ کہ آپ ہو کون۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس کا سفر ہو، گاڑی کا سفر ہو، جب آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں، موٹر سائیکل کا سفر ہو، تو ہونا یہی چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر کے تجدید ایمان کر لیں، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اسے توبہ کرتا ہوں، وہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما۔ پھر توبہ کرنے کے بعد اب سفر میں بھی گناہ سے بچیں، اب توبہ کر کے نکل تو گئے۔ اسی طرح ٹرین میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن دنوں میں نے سفر کیا میں اس کی بات کر لیتا ہوں۔ ٹرین میں بڑا غفلت بھرا انداز ہوتا ہے، دوست ہوتے ہیں، بڑی مستی مذاق، چلو اگر مستی مذاق ٹھیک ہے، جب غیر شرعی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا مطلب کہ اس پر ہم کو حکم لگائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں، اچھا پھر اور بھی الٹے سیدھے گناہوں برے کام ٹرین میں ہو رہے ہوتے ہیں، پھر معاذ اللہ بلا اجازت شرعی نماز قضا کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس طرح کے حادثات و واقعات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جن کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، ہاں جی، یہ سوچ کر تو بیٹھے نہیں تھے نا کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوگا، بالکل، اور جس گھر یہ حادثہ ہوا ہوگا اس سے 1-1.5 منٹ پہلے تو یہ سارے کے سارے آلموسٹ جو بھی مسافر تھے جی، یہ تو اپنی منزل کا ہی تصور کر رہے ہوں گے نا ایک طرح سے، اور اچانک کوئی ایسی مطلب کہ شور مچا ہوگا اور پھر حواس اڑ گئے ہوں گے کہ مطلب یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، جو دنیا سے چلے گئے وہ چلے گئے، جو بچ گئے ان کے پاس ابھی یہ ساری سٹوری ہوگی، کہانی ہوگی۔ تو یہ ہے، تو میرے تو ناظرین سے یہی درخواست کروں گا کہ جب بھی سفر کریں اللہ کو یاد کر کے کریں، اور دوران سفر بھی یہ تو یوں تو ہمیں اللہ پاک ہر وقت گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اور جو اب تک گناہ ہوئے اللہ پاک آپ کے میرے سب کے گناہ معاف کر دے۔ ابھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آمین کہتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ تو افسوسناک واقعہ ہے، اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا ہے، سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے۔ اور اب یہ کہ جو زخمی ہو گئے جی، یا جو انتقال کر گئے، ان کے یہاں جا کر تعزیت کرنا، ان کی غمخواری کرنا، ماشاءاللہ آپ نے FGRF کا دکھایا، دعوت اسلامی کا شعبہ، اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے۔ آمین، آمین، بہت خوبصورت بات ہوئی، مرحبا، صد کرو مرحبا کہ یہ وقت پر پہنچے۔ ویسے بھی FGRF یہ ڈیزاسٹر
مینجمنٹ کوئی ڈیزاسٹر کوئی دیکھتے ہیں کہ جو حادثہ اس طرح اچانک ہو جائے تو پھر اس کو کیسے کرنا ہے، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اسپیشلائز ہو جائیں اس کے اندر، ہماری شعبے کی ایکسپرٹیز یہ ہو کہ کہیں بھی خدا نخواستہ کوئی اچانک ایسا بڑا واقعہ ایسا ہو جائے صحیح تو فوراً پہنچ کر اس کو کسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح حضور ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے جس میں مرحوم اسلامی بھائی جو کہ مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے، وہ اسی ٹرین میں ہی موجود تھے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس پر بھی ایک چھوٹا سا پیکج بنایا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ کراچی سے پنجاب روانہ ہونے والی ہزارہ ایکسپریس کے خوفناک حادثے میں منصور اتاری بھی شامل تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ ملتان شہر کے عام خاص باغ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے پڑھائی۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے الحمدللہ انہوں نے ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے اور دعوت اسلامی کے لیے اپنے خدمات پیش کی، اور اسی خدمت کے جذبے کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ منصور احمد اتاری صاحب اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، نہایت ملنسار اور نہایت ہی خوش اخلاق اور نہایت ہی ادب کرنے والے نوجوان تھے۔ ہمارے بچپن ان کے ساتھ گزرا ہے اور دینی کام میں بڑے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، اور ماشاءاللہ نیکی کے کام سے جیسا آپ کہہ رہے ہیں لوٹے تھے، وقت پورا ہو چکا تھا مگر عمر اتنی نہیں تھی، اور نہ جانے ان کی عمر کے اور بھی کئی ہو سکتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہوئے ہوں۔ اللہ پاک ہمارے منصور اتاری کی بھی مغفرت کرے، اور ان کے لواحقین کو بھی اللہ پاک صبر عطا فرمائے، اور ان کی خدمات دعوت اسلامی کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ مدنی مذاکرہ ہفتے کو بھی اسامہ اتاری مرحوم کا بھی ذکر ہوا، جو دور حدیث شریف میں تھے اور آخری درجہ تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا اور ڈوب کر وہ شہید ہوئے، پانی میں ڈوب گئے۔ اللہ پاک ان کی بھی مغفرت کرے۔ تو میں تو یہ بتاؤں گا کہ یہ جوان موتیں زیادہ ہمیں سبق دیتی ہیں۔ ابھی جو بھی میرے اس وقت اسلامی بھائی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کی عمر اگر 20 25 30 35 40 سال، میں تو 30 35 سال تک بھی بیان کروں گا۔ اب یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ انہی عمروں کے تھے۔ 18 محرم کو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا ہے۔ 35 سے زیادہ ان کی عمر بھی نہیں تھی، اور کوئی مطلب بالکل دبلے پتلے اسمارٹ سے تھے۔ ہارٹ فیل ہو گیا، انتقال ہو گیا جمعے میں، ڈوب کر کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا ٹرین کے حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا کس میں، کس کا کس میں۔ تو یہ تو سبق ہے ہمارے لیے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ اب ایک ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا، ابھی اس کا MBBS پورا ہی ہو رہا تھا کہ انتقال ہو گیا، رزلٹ آنے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ تو ہم جس منزل کی طرف جا رہے ہیں یا جو ہمارے ٹارگیٹ ہیں، ہم اس کی طرف تو دوڑ رہے ہیں، لیکن ہماری منزل کب آ جائے ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور وہ ہے موت کی منزل۔ یہ اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بہنیں ہیں جو بھی اس وقت دیکھ وہ سن رہے ہیں، جوان موت ہمیشہ، یہ جوان موت زیادہ ہمارے لیے سبق آموز ہوتی ہے، اس میں زیادہ ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، او زینت نرالی او فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ 2 لائنیں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 2 لائنیں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو حرام اور ناجائز ہے چھوڑ دیں، جو حلال اور جائز ہے وہ کریں۔ سمپل، اس کا علم حاصل کریں اور اس کی طرف چل پڑیں۔ اب اس کی جو ڈیٹیل ہے اب آپ اپنے حساب سے، اپنی عمر سے، اپنے شعبے کے، اپنے فن سے، اپنے معاشرے، اپنے پیشہ ورانہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں،
جو بھی آپ کا اس وقت لائف اسٹیٹس ہے اس کے حساب سے آپ اس کی معلومات لے لیں کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ مراکش میں ایک بس حادثے کی اطلاعات بھی ہمیں موصول ہوئی ہیں اور اس سے متعلق ایک رپورٹ ہے، آئیے وہ بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ مراکش میں بس الٹنے سے 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ شمالی افریقی ملک مراکش میں ایک بس کو حادثہ پیش آیا جس کے باعث 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو امدادی کاموں میں حصہ لیا اور زخمی مسافروں کو اسپتال منتقل کیا۔ مروکو میں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ موت ہی موت ہے حضور، موت ہی موت ہے، کہیں طوفان تو کہیں زلزلہ۔ بالکل چین میں سنا ہے زلزلہ بھی آیا تھا بالکل پچھلے اسی دنوں۔ طرح سے چین میں بارشیں ایسی ہوئی ہیں کہ بدترین بارشیں ہیں، 140 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ ابھی تک 30 ہلاکتیں وہاں ہو چکی ہیں۔ اب دیکھیں بارش میں نہ کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، نہیں ٹرین تو نہیں بس تو نہیں گری، نہیں جہاز تو نہیں گرا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، بارش ہوئی، بارش ہوئی۔ اس کے جو بھی اسباب ہوئے موت آ گئی۔ یعنی اگر آپ ہمارے شاید یہ پہلا سیگمنٹ ہی خبروں کی طرف سے دیکھیں تو موت کی یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ ہے نا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کی یاد ہے۔ تو مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ یہ تو ہمارے آس پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے، آخر موت ہے، اللہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کما لے جتنا کمانا ہے آخر موت ہے، بڑھ جا جتنا بڑھنا ہے آخر موت ہے۔ تکلیف آ رہی ہے، تکلیف رہ رہی ہے، تکلیف میں جی رہے ہو، آخر موت ہے۔ اب یہ کہ یہ موت جو ہے نا یہ کسی آسائشوں میں جینے والے کو تکلیف میں بھی ڈال سکتی ہے اور کسی تکلیف پہ جینے والوں کو آسانی کے راستے پر بھی لا سکتی ہے۔ یہ وہ ایک الگ جہاں ہے، برزخ ہے، ایک الگ جہاں ہے جس طرف ہمیں جانا ہے، اور وہ ہمارے یہاں کی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا یہاں بوئیں گے ویسا وہاں کاٹیں گے۔ ہر بونے والا یعنی کہ ہر عمل کرنے والا یہ دیکھے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں، یہ چیزیں ضائع نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ یہ بات آپ نے میں نے یاد رکھنی ہے۔ ہم چپ کر کریں، لوگوں کے درمیان کریں، سازشی طور پر کریں، کھلے عام کریں، جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اور یہ ہمارا کرنا گویا کہ دنیا میں یہ آخرت کی کھیتی ہے نا دنیا، جی یہ بیج بونا ہے، ہم نے دانہ بویا ہے، چاہے ہم نیکی کا بویا ہے، گناہ کا بویا ہے، جیسا بھی بویا، بونا پتا ہے کہ اس نے یہ زمین میں ڈالا ہے اور مرنے کے بعد یہ اس کو کاٹے گا۔ آپ اور میں ضرور اس پر غور کریں۔ حضور ایک طرف تو یہ چیز ہے اور ایک طرف ایک ایسا خاموش قاتل ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ 100 میں سے 46% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ مرض لاحق ہے، جڑا ہوا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں اور وہ اس بیماری کے سبب انتقال کر رہے ہیں۔ اس پر ایک رپورٹ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی رائے شامل کرتے ہیں اس میں۔ جی ہائی بلڈ پریشر خاموش قاتل، 46% افراد کو ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہونے کا علم ہی نہیں۔ بلڈ پریشر ایسا خاموش قاتل ہے کہ اس کے آثار شروع میں پتہ ہی نہیں چلتے۔ ہائی بلڈ پریشر سے دل کا دورہ پڑنے، حرکت قلب بند ہونے اور گردے کی بیماریوں کے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں 1 ارب 30 کروڑ سے زائد لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہر 5واں شخص موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال 85 لاکھ لوگ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل مرض قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے شکار افراد کو اکثر اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ کم و بیش 46% افراد اس مرض سے لا علم ہوتے ہیں۔ 20% لوگ اس کے علاج کے لیے ادویات استعمال ہی نہیں کرتے، جو واقعی ایک تشویشناک بات ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہائی ہو یا لو بلڈ پریشر انسان کے لیے دونوں ہی بہت نقصان دہ ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر یا بلند فشار خون کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب شریانوں سے گزرنے والا خون کا دباؤ مسلسل بہت زیادہ ہو۔ بلڈ پریشر کا پیمانہ کم سے کم 80 سے 120 ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور رپورٹ ہے ہمارے پاس ایک بیماری کے جس کے باعث ہر سال 1 کروڑ 80 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بڑی خطرناک بیماری ہے، وہ کیا ہے اس کی رپورٹ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔
पाकिस्तान समेत दुनिया में नौजवानों में बढ़ते हुए कल्ब के अमराज। दुनिया भर में नौजवानों में कल्ब के अमराज तेजी से बढ़ रहे हैं और दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह भी अमराज कल्ब है, जिसके बायस हर साल 1,80,00,000 अफराद हलाक हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक गैर सेहतमंद ग़िज़ा, वर्जिश का फुकदान और तंबाकू नोशी का इस्तेमाल इसके बढ़ने में सबसे अहम किरदार हैं। पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर की शरह भी पिछले कुछ सालों में 18% से बढ़कर 30% हो चुकी है, जिसका भी अमराज कल्ब को बढ़ाने में अहम किरदार है। पहले अमराज कल्ब 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में होता था, मगर अब ये 30 बरस या इससे भी कम उम्र के लोगों में हो रहा है, जो एक तशवीश की बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक और रिपोर्ट शामिल करते हैं यहाँ पर। और कीड़े मार जहर के स्प्रे और गोलियों की बू से बहन भाई हलाक हुए हैं, कुछ हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं। जी, कीड़े मार जहर के स्प्रे और गोलियों की बूझ से बहन भाई जाँ बहक। कराची में कीड़े मार दवा के स्प्रे से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक बहन भाई में 7 साल का लड़का और 15 साल की लड़की शामिल है। कीड़े मार स्प्रे से 4 बच्चों की हालत खराब हो गई। वालिदैन बच्चों को बेहोशी की हालत में करीबी अस्पताल ले गए, जहाँ दौरान इलाज 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। माहिरीन के मुताबिक लोग बिना किसी एहतियाती तदाबीर के जहरीले मादे का इस्तेमाल करते हैं, जो सांस के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है और खुसूसन कम उम्र बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जी हुजूर, क्या फरमाएंगे? रिपोर्ट्स आपने मुलाजा की हैं। जी, आपने 3 रिपोर्टें बताई हैं। एक का ताल्लुक ब्लड प्रेशर से है जी, एक का ताल्लुक अमराज कल्ब यानी कि हार्ट डिजीज़ से है जी, दिल की बीमारियों से है, और एक आपने ख़बर बताई है जिसमें कीड़े मार की जो दवाई है उससे बच्चों की हलाकत है। जी, तो खैर अगर हम नीचे से चले तो ये जो कीड़े मार की दवाई है वो तो घरों में इस्तेमाल होती हैं, गोलियां वगैरह इस तरह की, ठीक है, मगर उसके इस तरह के केसेस कम आते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कि बाज़ वक़्त दवाइयाँ सही ब्रांड की ना हो या सही कंपनी की ना हो, तो ये हर एक तो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें तो ये तो एक शायद हमको अलग करना पड़ेगा, ठीक है, कि बाज़ वक़्त ये दवाइयाँ कुछ इस तरह की कंपनी की या इस तरह की मतलब कि बेच दी जाती होंगी कि जिसके अंदर वो हिफाजती मामला खुद दवाई के अंदर भी ना होते हों। सही, तो ये तो होता होगा, यानी ये तकसीम तो हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि क्या हर दवाई का इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो जो डॉक्टर साहबान से जो गुफ्तगू होती है उसे तो यही समझ में आता है कि अगर अच्छी कंपनी की अच्छी ब्रांड की इस तरह की दवाइयाँ हों तो उनके इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आते नहीं हैं। लेकिन ये कि इस तरह की जो भी दवाइयाँ हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे मच्छर की दवाइयाँ बहुत इस्तेमाल की, खटमल की दवाई भी इसलिए है, लेकिन ज़्यादातर हमारे कमरों में मच्छर मारने के लिए वो जलेबी जलाई जाती है, तो स्प्रे किया जाता है, कोयल जलाया जाता है, इसी तरह एक लिक्विड होल्डर में लगा दिया जाता है सॉकेट के अंदर, कि वो उसकी वो बुखारात निकल रहे होते हैं आई थिंक, और उसके ज़रिए ये हो रहा होता है। मगर ये हैं सारे के सारे ज़ाहिर बात है कि इसमें कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं ना जी कि वो उससे वो जानदार हलाक हो रहा है। बिल्कुल, तो उसके लिए यकीनन हमें एहतियात तो करनी चाहिए। अब चूँकि हमारे साथ अभी डॉक्टर सलमान जी, डॉक्टर सलमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, तो बेहतर है कि हम डॉक्टर सलमान की इसमें राय ले लें। तो पहले हम थोड़ा नीचे से चलते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये कीड़े मार की जो दवाई है जिसकी अभी रिपोर्ट बयान हुई है, तो मैंने कुछ तो वजाहत कर दी है कि हर दवाई तो इस तरह की नहीं होती, तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन को बता देंगे, जब भी इस तरह की खटमल, मच्छर, लाल बेग या ये इस तरह की जो भी दवाइयाँ घरों में इस्तेमाल की जाती हैं, बाद वक़्त अलमारियों में रखी जाती हैं, चूहे मारने की दवाइयाँ भी घरों में रखी जाती हैं, तो इस तरह की जो दवाइयाँ रखी जाती हैं तो रखने में क्या एहतियात करनी चाहिए, इसके इस्तेमाल में क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि नुकसान से बचे, क्योंकि जिसके लिए है उसी को नुकसान पहुंचाए। अब जिसने नुकसान से बचने के लिए दवाई इस्तेमाल की उसी को नुकसान पहुंच गया, तो इसका कुछ अगर आप कुछ चंद एहतियातें बयान कर दें। जैसा अभी शुरू में आपने बयान फरमाया था ना, आपने सही बयान फरमाया था कि सारी दवाएं जो हैं वो मुज़िर सेहत नहीं होती हैं, उनका एक तरीक़ेकार होता है। असल में ये हमारे सामने चलाया जाता है डोज डिपेंडेंट रिस्पॉन्स ना। अब जैसे किस डोज के ऊपर वो दवा बच्चों तक चली गई या किस डोज में वो दवा आपने अपने कमरे वगैरह में छिड़क दी, अब वो डोज इतना हाई था या इतना हैवी डोज के अंदर थी जो जिस्म बर्दाश्त कर नहीं सका,
عمومی طور پہ اس طرح کی دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ اتنا ہارمفل یا نقصان دہ نہیں ہوتی ہیں. اور دوسرے اس میں اب چوہوں کی مارنے کی جو دوائیاں ہیں اور اس طرح کھٹمل مارنے کی دوائیاں، ان کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کے کیمیکلز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان میں وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے جو ان کے جانداروں کے نیورونس اور اعصاب کو ختم کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں. تو ان کا کسی بھی طرح سے ایکسپوجر ہو جانا وہ تو ہوتا ہے ہی رسکی ہے. اور بچے وغیرہ کسی طرح سے ایکسپوز ہو جائیں گے، ہاتھ لگ جائیں گے، چوہے کی مارنے کی دوا بھی ڈال رہے ہیں، ڈالتے وقت وہ ہاتھ سے کھانا کھا لیا، اس طرح کے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان سے تو ان دوائیوں سے دور ہی رکھنا چاہیے. اور وہ ایز پر اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے دوا اگر استعمال کری بھی جائے تو جس جگہ پہ مچھر مارنے کی دوا استعمال کی جائے تو اس کے اندر ڈائلیوٹ کر کے عموماً اس کو بولا جاتا ہے کہ جیسے 1 لیٹر کے اندر کچھ قطرے یا دار ہوتی ہے ایم ایل کی، وہ ڈال کے ڈائلیوٹ کر کے ڈالا جائے اور پھر اس کمرے کو یا اس جگہ کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے بند کر دیا جائے. اس کو جب کھولے تو وہ اسمیل وہ کمرے سے جگہ سے نکل جائے، تب جا کے اس گھر میں یا کمرے وغیرہ کا استعمال کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جنرلی طور پر جو مجھے اندازہ ہے جو بھی اس طرح کی اگر اچھی اور معیاری کمپنیاں جب کوئی اس طرح کی دوائیاں بناتی ہیں تو ان کے پیکٹ کے اندر باقاعدہ انسٹرکشن ہوتی ہیں کہ دوائی کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے، اور مطلب کہ ہدایات جس کو آپ کہتے ہیں، انسٹرکشن جس سے ہم کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. مگر انفارچونیٹ ہمارے یہاں جنرلی طور پر اس طرح کے پیپر کو کھولنے کی شاید اتنی بندے زحمت بھی نہیں کرتے. اور کبھی میں نے بھی کھولے ہیں پیپر، اس کو پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کیسے فارمیلٹی ڈال دیا گیا ہے. مگر بعض ایسی کمپنیاں بھی ہیں جنہوں نے اپنی دواؤں کے جو ڈبیاں ہوتی ہیں، پیکٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ بڑی ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ وہ 2-4 لائنیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں آدمی پڑھ لے. جیسے وہ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو اب یاد ہو گیا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہدایات لکھی ہوتی ہیں، اگر پہلے ہدایات غور سے پڑھ لی جائیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. جی بالکل بچا جا سکتا ہے گا. اور جو اس طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں عموماً ان کا ڈوز بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو وہ نقصان نہ پہنچا سکے. تھوڑا اونچا اگر فرمائیں ڈاکٹر صاحب. بھائی صاحب ان میں آپ نے بالکل وجہ فرمایا گا. ان کے ہدایت جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ صحیح طریقے سے اگر فالو کر لیں تو بہتر ہوتا ہے. لیکن ان کے اندر خصوصیت یہ ہوتی ہے، ان کے اندر جو دوا کی جو مقدار ہوتی ہے نا وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نقصان دہ نہیں ہوتی ہے. لو ڈوز کے اندر ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے جو مچھروں کے لیول تک ہی نقصان کر سکتی ہے. ابھی ہماری بے احتیاطیاں ہوتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں وہ امراض قلب پر. اب یہ کم عمر کے لڑکوں کو، اچھا اب یہ آپ ہیوی غذاؤں سے بچیں، اس طرح سگریٹ سے بچیں اور ایکسرسائز کریں، کوئی ورک آؤٹ کریں. یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ آئی تھنک کہ بتائی جا رہی ہوتی ہے کنٹینیوسلی. لیکن اب اگر کوئی یہ نہیں کر پا رہا تو کیا وہ تیار ہے ہم کوئی کسی نہ کسی دل کی بیماری کے لیے، یا کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی ہلکا پھلکا سا کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ اگر بندہ کر لے تو بچ جائے؟ سگریٹ نوشی تو خیر میں بھی یہی کہوں گا کہ سگریٹ تو پیے ہی نہ، یہ تو پھیپھڑے دل گردے سب برباد کرتی ہے. بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پورے گھر کے اندر جو لوگ موجود ہیں سانس تو وہ بھی لے رہے نا. خود آپ کہتے ہیں کہ جناب باہر دھواں بہت ہے اور دھواں ہمارے سانس کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، ہمیں بیمار کر دیتا ہے. تو جو دھواں آپ گھر میں چھوڑ رہے ہیں، وہ گھر میں جو دھواں چھٹ رہا ہے وہ دھواں اپنے کسی نہ کسی بچے بچی اور گھر کے دیگر افراد بوڑھے کہ سب کے بھی تو پھیپھڑوں میں اور اندر میں آپ کا دھواں جا رہا. ماحول میں تو دھواں بس چکا ہے نا، دھواں نظر نہیں آ رہا مگر دھواں ہے تو صحیح نا. تو یہ جو سگریٹ پینے والے ہیں ان سے تو میری آج بھی ایک بار پھر درخواست ہے، مہربانی کریں اپنے اوپر بھی اور اپنے دیگر فیملی ممبر پر بھی، اپنے دوستوں پر بھی. یہ گاڑیوں میں بھی سگریٹیں پھونک رہے ہوتے ہیں آپ، پوری گاڑی دھوئیں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. جو نہیں پی رہا ہوتا ہے اسے بھی آپ کے دھوئیں کے مضر اثرات، سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بھی وہ بھگت ہی رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے ان سے بچنے میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ بچ جائیں، اس کی عادت کو چھوڑ دیں. اللہ پاک نے چاہا تو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی. اور تو ڈاکٹر صاحب مزید سگریٹ کا تو میں بول چکا، لیکن اب کیا کریں امراض قلب سے بچنے کے لیے مزید؟
सिगरेट के हवाले से तो ये अंडरस्टूड है कि सिगरेट जो है वो डायरेक्टली एक तो पहले ब्लड प्रेशर को भी अफेक्ट करती है, और उसके बाद जो इंसानी जिस्म के अंदर जो खून की नालियां होती हैं, बिलखुसूस दिल के अंदर, और उन नालियों को वो थोड़ा सख्त कर देती हैं, जिसकी वजह से शुरू में हार्ट अटैक समझ लें या एंजाइना वगैरह, ये जो दिल के जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होता है ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर के बाद ये दिल के अमराज पैदा हो जाना। इसके साथ लेकिन एसोसिएटेड होता है कि कोलेस्ट्रॉल और इस तरह की चीजें भी यकीनन उनके अंदर बड़ी भी होती हैं। लाइफ स्टाइल के जैसा आपने अभी बयान फरमाया कि लाइफ स्टाइल इतना एक्टिव नहीं है, खाना पीने के अंदर भी एहतियात नहीं है, चर्बी वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा है और नमक वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा है, तो इन लोगों के लिए दिल के अमराज बढ़ जाते हैं। मदी जगह राजे, अगर आप करंट रिसर्च भी देखेंगे ना, आप ये नेट के ज़रिए थोड़ा सा भी लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनमें कई चीज़ें सही भी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी फेक भी होती हैं। तो डॉक्टर के साथ भी अगर आपकी मुशावरत होती है तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि खाना आहिस्ता और चबा कर खाना अच्छी तरह, ये आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। क्योंकि जो ग़िज़ाएँ हैं ना, अब ये जो बर्गर हम लोग खा जाते हैं तो ये बर्गर देखते देखते समझ में नहीं पड़ती कैसे बर्गर ख़त्म हो गया, और बर्गर ने फिर जो गड़बड़ करनी है ना उसका तो बिल्कुल अंदाज़ा ही आप नहीं लगा सकते। तो बड़ा मतलब कि ये हिसाब किताब हो जाता है। अच्छा, ये भी मतलब बेदर्दी के साथ, यानी हम लोग खाने पर जो हमलावर होते हैं ना, और खाना जैसे कि हमारा, जैसे कि जिसने हमारे सरहद पर हमला ना कर दिया हो, ऐसा खाना बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं इसको। तो ये एक तो ये होता है। तो खाना आहिस्ता खाएं, मतलब ठहर ठहर के खाएं, अच्छी तरह चबा कर खाएं, और वो जो खाना जो मुज़ीर सेहत है, जो मतलब कि आपकी सेहत को ख़राब करता है, उससे ख़ुद को अपने आप को दूर रखें, बचाएं। अगर आ जाएगा खाना है तो कोई चख लिया फिर इसको माफ़ कर दिया कि भाई तू जा, मतलब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर आप कोई अपनी हिसाब किताब बना लें, घर का खाना मैक्सिमम पसंद करें, और घर के खाने में भी मैं डॉक्टर साहब को यही कहूँगा कि नमक के ताल्लुक से और घी तेल मिर्चियों के ताल्लुक से भी एहतियात करें। क्योंकि अगर आप बाहर के खाने से तो अवॉइड कर लेंगे, लेकिन अब घर का खाना भी अगर मतलब कि हमको अस्पताल का रास्ता दिखाता हो तो फिर घर के किचन को का भी जायज़ा लेना चाहिए। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ऐसा आपने बिल्कुल सही तवज्जो दिलाई है। एक तो घर का खाना प्लस, और उसके बाद जो हम दाल और सब्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा दिल के अमराज होते हैं। मुस्तकिल गोश्त और मुस्तकिल चिकन, इस तरह की ग़िज़ाएं लेने की वजह से भी दिल के अमराज होते हैं। अगर डाइट के अंदर हम ये सब्जी दाल बिलखुसूस घर की बनी हुई हो तो इससे जो होता है ना, दिल के अमराज होने का चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। अरे मैं आपको मदीचा के नाज़रीन बताऊं कुछ डिशेस के ताल्लुक से। अब वही बताऊंगा मुंह में क्या पानी आएगा। अगर सही पकाना आता ना तो पालक खाएं, बेहतरीन सब्जी है पालक, मज़े को मज़ा आ जाता है। एक सब्जी है तुरई, बेहतरीन सब्जी है अगर पकाना सही आता हो तो। अच्छा, एक है भिंडी, बेहतरीन सब्जी है। बैंगन का भुर्ता अगर सही पकाना हो, सही मतलब असल मसला ये है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस्लामी बहनें नाराज़ ना हो जाएं कि बसा औक़ात पकाने वो कुछ जायका नहीं बना पाते हम, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात घर में बड़े छोटे बच्चे जो है ना ये इसे अवॉइड कर लेते हैं। तो जायका बन जाता है, मगर जायका बनाने में ऐसा ना हो कि वो सारे वेजिटेबल के जो फ़वाइद हैं वो जायके के नाम पर सबका इंतकाल हो जाए, फिर वो इंतकाल पुरमलाल हो जाएगा उन सबका, और ये सारे ये महरूमीन में शुमार कर दिए जाएंगे जायकों के नाम पर, तो वो फ़वाइद हासिल नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह और भी सब्जियां हैं जिन्हें मतलब कि एक अच्छे अंदाज से, फिर कभी कड़ी पका ली घर के अंदर, इसी तरह दाल बना ली। दाल भी कितनी दाल आती है कि डॉक्टर से मशवरा करें, बादों का हो सकता है कोई चीज़ आपको ना भी चले, जो भी मैं कह रहा हूँ अपने डॉक्टर से कंसर्न कर लिया जाए, वरना दाल माश की दाल अलग है, चने की दाल अलग है, तो मतलब कि मसूर की दाल अलग है, तो यूँ अलग अलग सारी दालें होती हैं, बन सकती हैं। तो यूँ अगर मैं आपको ये मतलब यूँ समझेगा गोश्त की बारी तो आपकी भी मतलब हफ्ता 10 दिन के बाद रही है, अगर वो भी गोश्त को एफोर्ड कर सकता है तो फिर एक आध मछली की बारी आ जाएगी महीने में 15-20 दिन में,
تو کبھی کو 15-20 دن مہینے میں ایک دفعہ چکن کی بیماری آ جائے گی. تو یوں اگر اپنے وہ مینیو کو بنا لیں اور بنا کر آپ لگا دیں فریج کے اوپر اپنے گھر میں کہ آج کا دن ہے اور یہ ہمارا مینیو ہونا چاہیے. تو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے. میں تو کوئی کچن والا آدمی تو ہوں نہیں, لیکن جو ہلکی پھلکی سی اس میں آپ کچی سبزیاں جو کھائی جا سکتی ہیں, گاجر کھا سکتے ہیں, ہم کھیرا کھا سکتے ہیں, ککڑی کھا سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ میں نے امیل سنت کو دیکھا ہے کہ پابندی کے ساتھ اسٹیم نوٹ بوائلا اسٹیم لوکی, جس کو ہم لوکی شریف, کدو شریف, لوکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا ہے. تو آپ بلا ناغا, یعنی کہ کبھی کبھی چھوٹنا اپنی جگہ پر ہے لیکن موسٹلی آپ اس کا مطلب کہ گیپ نہیں لاتے, اور آپ لوکی ضرور کھاتے ہیں اسٹیم. اور آپ اس کے جتنے فوائد بیان کرتے ہیں, گوشت بھی لیتے ہیں آپ, بالکل گوشت بھی لیتے ہیں اور اس طرح دیگر سبزیاں بھی لیتے ہیں, چاول بھی آپ کھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں. مگر آپ نے اس کو گویا کہ ایک لیا ہوا ہے, کیرلے کا جوس, کم از کم ایک کیرلے کا جوس آپ لازمی پیتے ہیں, اور قہوہ آپ دیکھتے ہیں پیتے ہیں. یہ جو بی پی ہے نا, بی پی, ڈاکٹر صاحب آپ کو تو پتہ ہے, میں نے سنا جو قہوہ پیتے ہیں, ہاں وہ جو مدی چل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہے, یہ ہمیں تو فرماتے ہیں یہ قہوہ اگر بی پی زیادہ ہو تو کم کر دیتا ہے, کم ہو تو زیادہ, یعنی نارمل لگتا ہے آپ کے بلڈ پریشر کو, رائٹ نا؟ یہ ایسا بھی بلڈ پریشر بیلنس ہو جاتا ہے. اور اصل میں بلڈ پریشر کوئی فکس موڈیلٹی نہیں کہلائی جاتی, کبھی ہو سکتا ہے ہائی بھی ہو جاتا ہے, کبھی لو بھی ہو جاتا ہے, لیکن مین یہ ہوتا ہے کہ نارمل ہی رہتا ہے. اور اس طرح کی جو استعمال, جو مسترد طریقے سے استعمال, جیسے امیر السنت قہوہ کا استعمال کرتے ہیں, یہ سیف ہے, اس کے ذریعے بھی بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے, مینیج رہتا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر یا اپنے حکیم صاحب سے, جس کا بھی آپ علاج کراتے ہیں, اس سے اپنی فزیکلی طور پر ایڈوائز ضرور لے لیں کہ میں یہ لوں یا نہ لوں. پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایسے کوانٹٹی وائز وغیرہ ایڈوائز کریں. تو جب بھی ہم مدنی چینل میں کوئی ایسی چیز بیان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ ایک بالکل, بلکہ پیچھے کہ اب تو کھل کر ہم بولتے ہیں کہ ضرور اپنے معالج طبیب سے مشورہ کر لیا کریں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے اچھا ایک جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب ایک رہنمائی کریں, کوئی ایسی صورت موجود ہے کہ بی پی کا پہلے سے پتہ چل جائے کہ یار یہ لگتا ہے بی پی کی علامات شروع ہو گئی ہیں اور ابھی پورے کے پوری ایز اے ڈیزیز وہ ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے, مگر یہ کہ ناکنگ شروع ہو گئی ہے, دروازے کو دستک دے رہی ہے کہ یار بی پی آئی کب آئی, بلڈ پریشر کا پرابلم آیا کب آیا, تو اب یہ دروازے کے باہر ہی ہے, جو دروازہ بجا رہی ہے, تو یہ اس کو باہر سے نا اپنے مطلب کہ بولے کہ ابھی آپ جاؤ, ابھی اپنے کو ادھر نہیں ہے نا, رہنے دو. تو پہلے سے کوئی اس کا اندازہ ہے؟ اس کے لیے ناقص مشورہ یہ کہ 30 سال کی عمر کے بعد سے جو ہے نا اپنی ڈائٹ کا اندر احتیاط کرتے ہیں. کتنی عمر کے بعد؟ ڈائٹ کے اندر 30 سال کی عمر کے بعد سے. اچھا 30 تک آپ مطلب کھلا کانٹا دے رہے ہیں؟ ابھی کم و بیش 30 سال کی عمر سے رکھیں اور اپنا وزن چیک رکھ لیں ایک, اور اس کے بعد جو ہے کولڈ ڈرنک کا استعمال اور نمک کا استعمال اور فاسٹ فوڈ کا استعمال اور پان گٹکے کا خصوصی, یہ اگر یہ استعمال ہے تو یہ بند کر دیں گے تو اللہ نے چاہا تو ممکنہ صورت میں بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہو. صحیح. اور امراض قلب سے بھی بچ جائیں گے لازمی. یہ ساری چیزیں بلڈ پریشر, امراض قلب, اور اس سے خطرناک جو ہے دماغ کے اندر جو بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے, جو فالج ہو جاتا ہے. جب فالج ہو جاتا ہے تو دماغ کا کوئی نہ کوئی حصہ ڈیمیج ہو جائے, وہ حصہ ڈیمیج ہو جائے تو جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا. تو بلڈ پریشر اتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. جو بلڈ پریشر والے, بلڈ پریشر ہونے کے باوجود ڈاکٹر نے ریکمنڈ کیا ہے, میڈیسن دی ہے کہ آپ میڈیسن ضرور لیں, لیکن وہ اگر میڈیسن لینے میں سستی غفلت کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ان کو کچھ آپ نصیحت فرمائیں گے؟ ایسے جن کو اگر بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو چکا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو میڈیسن اگر لکھ دی ہے بلڈ پریشر کی, تو ان کے لیے مشورہ بالکل لازمی یہی ہے کہ بلڈ پریشر کی دوا ریگولرلی استعمال کریں. کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بلڈ پریشر کی دوا لے رہا ہوں, میرا بلڈ پریشر نارمل آ رہا ہے, تو کبھی بھی اس طرح سے بلڈ پریشر کی دوا نہیں روکی جاتی. اگر بلڈ پریشر لو سائڈ پہ آ رہا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ڈاکٹر وہ بلڈ پریشر کی دوا اگر 10 mg کی مثال کے طور پہ دے رہا ہے تو اس کا ڈوز کم کر دے گا, لیکن دوا بند نہیں کرے گا. وہ آہستہ آہستہ کر کے دوا کا ڈوز کم کر کے آپ بند ہو سکتی ہے.
लेकिन कुछ को लगता है कि ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल है, आज मेरा नॉर्मल है तो मैं दवा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये गलत प्रैक्टिस है, इससे मजीद नुकसान होता है और ब्लड रिबाउंड जो है ना, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, जो खतरनाक कंडीशन होती है, इसमें फालिज वगैरह का रिस्क आता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये पहले भी हमने इस तरह की चीज़ें आप तक डिलीवर करने की कोशिश की है। आखिर में मैं यही अर्ज़ करूँगा, फिर मंसूर भाई की तरफ चलते हैं, देखें आपको नहीं कौन सी खबर ये सुनाते हैं कि सीरियस लिया करें। जो सबसे बड़ा लॉस है ना हमारा, जो हम या हमारी जो बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है, वो यही है कि हम सीरियस नहीं लेते और हम शायद इसी गुमान में होते हैं कि यार कुछ नहीं होता। तो देखिए, जिनको हो गया शायद उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ भी नहीं होता, मगर वो हो चुका उनको जो होना था। तो ये बातें रेयर तो है नहीं जो बयान की जाती हैं, कभी कभी तो होने वाली है ही नहीं, कभी किसी किसी को हुई हो ये भी नहीं है। हमारे तो ये रिपोर्टें बताती हैं कि इतनी मतलब कि इतने लोग हैं और ये इसी तरह ये बढ़ता चला जा रहा है। तो अब काफ़ी होता है समझाना। जी नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं एक खबर की जानिब। और ऑनलाइन चैलेंजेस का इस वक्त बड़ा दौरा है हुजूर। ऑनलाइन चैलेंजेस यानी सोशल मीडिया पर रहते हुए लाइव स्ट्रीम के दौरान चैलेंजेस दिए जाते हैं और चैलेंज को पूरा करना होता है। यानी दो लोग होते हैं, एक लाइव स्ट्रीम चल रही है, उसमें दो लोग हैं, दोनों अलग अलग जगह पर लाइव कर रहे हैं और एक ने दूसरे को चैलेंज देना है और दूसरे ने पूरा करना है। और अगर वो पूरा करता है तो उसके बदले में उसको इनाम मिलता है, और अगर वो पूरा नहीं कर पाता तो फिर उसमें शर्मिंदगी और ये सारी चीज़ें बहरहाल उसके अंदर होती हैं। इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो शामिल करते हैं। ऑनलाइन चैलेंज से लोग रोजाना किसी न किसी मुश्किल का शिकार होते हैं और बहुत से लोग अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते हैं, मगर इसका सिलसिला मुसलसल जारी है। ऐसा ही एक वाकया चीन में पेश आया, जहां एक शख्स ने चैलेंज के तहत मुंह के अंदर पूरा साबुत बल्ब रख लिया। ऐसी हालत में उसे फौरन अस्पताल की इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने खुसूसी माउथ ओपनर के जरिए इसके जबड़े खोले और बल्ब बाहर निकाला। डॉक्टरों के मुताबिक अगर ये मुंह में टूट जाता तो मुंह को शदीद जख्मी कर सकता था और इसके टुकड़े टूट कर पेट में भी जा सकते थे और अंदरूनी मसाइल भी पैदा कर सकते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर, ये रिपोर्ट आपने मुलाजा की है, आप क्या राय करें? या अल्लाह, ये तो मेरा ख्याल है कि अच्छा खासा लगता है ट्रेंड चला है, जैसा आप भी बता रहे हैं कि ये अब इसकी वजह में इनाम वगैरह के साथ साथ मुझे तो कुछ शोहरत भी कार फरमा लगती है कि लोगों में एक शोहरत, जैसे सेल्फी के नाम पर लोग गए और गिर भी गए और कहाँ से कहाँ क्या मतलब प्रॉब्लम हो गया। उनकी आज वो वीडियो मौजूद है जी, मगर शायद वो वीडियो देखने के लिए वो मौजूद नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इस तरह पता नहीं, ये शायद इस चीज़ ने हमें हुब्बे जा की तरफ माइल किया, यानी हुब्बे जा शोहरत तलबी, शोहरत से मोहब्बत, हुब्बे जा यानी शोहरत की मोहब्बत, शोहरत को पसंद करना कि लोग मुझे जाने, फेमस होना। जी, फेमस होना। तो ये फेमस होने की वजह से शायद ये लोग करते हैं और नतीजा फिर यही निकलता है कि खुद ही बेचारा मशहूर तो हो जाते हैं, बिल्कुल मशहूर बहुत हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं है, इनकी शोहरत से इन्हें को फायदा नहीं पहुंच रहा होता, बल्कि या तो ये बहुत लंबी बीमारियों में चले जाते हैं, बिल्कुल, या फिर दुनिया से चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये शोहरत की वजह से आई थिंक ये बड़ा एक प्रॉब्लम है और इनकी कमी भी है। वो किसी बादशाह का दरबार था, वहाँ एक शख्स आता कहता कि मैं आपको एक मेरे पास एक फन है, करतब इसको आप कहते हैं, ठीक है, वो दिखाता हूँ मैं, मेरी सलाहियत है, क्या बताइए। तो उसने एक जमीन में सुई निडल लगाई। अब सुई का जो नाका होता है जिसमें से हम धागा निकालते हैं, उसने कहा इस नाके से मैं सुई निकालूंगा। ठीक है। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे हो सकता है, या तो धागा बड़ी मुश्किल से निकलता है, जिसका तो नजर कमजोर हो तो वैसे ही नहीं निकलता जी। मगर उसने कहा और बाकायदा उसने निशाना लगाकर 10 सुइयां निकाल दी। बादशाह बड़ा मुताजिब हुआ, पहले तो दिया इसको इनाम और फिर मारे इसको 10 कोड़े। लोगों ने कहा बादशाह सलामत, इनाम तो समझ में आता है, ये इनाम तो चलो ठीक है कि इसकी ये मतलब माहिर है, उससे की महारत देखने जैसी थी, कोड़े किस चीज के मारे? कहा इतनी सलाहियत थी तो उसको इस फजूल काम में क्यों बर्बाद कर रहा था? अच्छे काम में अपनी सलाहियतें खर्च करता, अपना वक्त भी बर्बाद किया, हमारा वक्त भी बर्बाद किया, इसलिए कोड़े लगवाए। अल्लाह अकबर।
تو اب اگر کوئی ہمت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، کوئی ہنر ہے، تو بھائی اس کو کسی اچھے کام میں خرچ کرے نا، جس سے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ملے۔ اس کو اس طرح کے فضول چیزوں میں کہ صرف شہرت کے لیے اور انعام کے لیے اتنے بڑے رسک میں چلا جانا، لوگ تو جانوں سے چلے جاتے ہیں یار۔ بالکل اسی طرح ہے صاحب۔ میرے پاس ایک اور رپورٹ ہے، وہ نائجیریا کے ایک شخص ہے کہ جس نے مسلسل رونے کا ایک ریکارڈ بنانے کی کوشش کی۔ رونے کا ریکارڈ؟ رونے کا۔ کس کی یاد میں؟ یاد کس کی ہے یہ تو نہیں ہے، بہرحال یہ ضرور ہے کہ ایک ریکارڈ قائم کرنا ہے، ایک نام بنانا ہے، اس کے پیچھے یہ وجہ تو ضرور ہے۔ اور کہا کہ اس کے چہرے پر ہفتوں سوجن رہی، ایک ہفتے تک رونے کا اس نے ریکارڈ قائم کرنا تھا، اور ایک بار تو رونا اس نے شروع کیا اور کچھ ہی دیر رویا تھا کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا۔ نابینا ہو گیا اور 45 منٹس یہ نابینا رہا، یعنی اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب دوبارہ ٹھیک ہوا اور بینائی اس کی 45 منٹ کے بعد لوٹی تو اس کے چہرے پر سوجن رہی، آنکھوں پر ورم موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا یہ جذبہ ہے کہ مجھے یہ ریکارڈ بنا کر ہی چھوڑنا ہے۔ یہ کس کے لیے رو رہا ہے؟ اچھا ریکارڈ کے لیے رو رہا ہے۔ میرے کو آپ کے رونے سے رونا یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، کون سا ہے سب؟ میرے پیر و مرشد امیر سنت جب شورا بھی نہیں تھی تب کی میں بات کر رہا ہوں، جب حج پہ جاتے تھے نا جی، تو اسلامی بھائی بڑے مطلب کہ تڑپتے تھے کہ ہمیں بھی مدینہ دیکھنا ہے، حج پہ جانا ہے۔ صحیح۔ تو باقاعدہ اسلامی بھائی اشک عشق، یہ ایک ٹرم ہماری تنظیم میں چلی تھی، اشک عشق۔ اشک عشق۔ صحیح۔ روتے تھے آقا کی محبت میں، غم مدینہ میں، کہ سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، اور اس رونے میں جو آنسو پہنچے تھے نا، دھجیاں ہوتی تھیں کپڑے کی، وہ دھجیاں پہنچائی جاتی تھی کہ یہ ہم تو نہیں پہنچ سکے، ہمارے آنسو سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایون کہ یہاں تک کے واقعات ہیں کہ اسلامی بھائیوں نے اپنے آنسوؤں سے بوتلیں بھری ہیں چھوٹی چھوٹی، اللہ، اور یہ اس جذبے کے تحت کہ ہم تو نہ پہنچے، ہمارے آنسوؤں کی سوغات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ تو یہ ایک تو یہ رونا تھا، مگر یہ عجیب و غریب اس طرح کے پتہ نہیں کیسے کیسے واقعات آپ ہر دفعہ خبروں کے طور پر لے کر آ جاتے ہو، کبھی کبھی تو یقین بھی نہیں آتا واقعی سے کہ یار ایسا بھی ہوا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بھی ایسا ایک واقعہ ہے، اور وہ ایک نوجوان کا واقعہ ہے۔ اس نے کیا کیا ہے کہ آن لائن چیلنج تھا یہ بھی، اسی دوران اس نے اپنے چیلنج کو ہرانے کے لیے 30 سے 60% الکوہل پر مشتمل ایک اسپرٹ کی بوتل ہے وہ پی ہے، اور ایک دوست نے جب اس کو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اسے دیکھا تو وہ 1-2 بوتل پی چکا تھا اسپرٹ کی، جب وہ لائیو اسٹریم اس نے دیکھی، اور یہ پینے کے بعد وہ گھر چلا گیا، اور گھر جا کر جب سویا تو صبح ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں کہ وہ شخص کو مردہ حالت میں کمرے میں پایا گیا۔ جو رات اس نے چیلنج لیا، چیلنج تو وہ جیت گیا، لیکن رات آیا، سویا، زندگی کی بازی ہار گیا، زندگی کی ایک بازی جیتا مگر ایک بازی ہار گیا۔ اب اس میں وہ چیزیں جو پینا ہی حرام ہے وہ ایک الگ گناہ، اور جن کا پینا اگر حرام نہ بھی ہو تو وہ بھی اچھا ضرر کی حد تک کھانا کھانے کی منع ہے کہ اب اتنا کھانا کھانا ہے کہ اب کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مطلب یہ جو چلی ہے چیزیں، اب یہ پتہ نہیں ہم آپ دے اس لیے رہے گا، اب آپ نہیں پڑ جانا جی، یہ زندگی ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں، مسلمان ہمیں بنایا ہے، ہم ان زندگی کی قدر کریں، ان سانسوں کی قدر کریں، اور اس سے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے کاموں میں گھر والوں نے اس لیے تھوڑی پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ یہ انعام کے چکر میں وہ کرے نہیں یہ نکل جائے۔ 20 بچے ہیں، فیملی ہے پوری، کیا کر کیا رہے ہم لوگ؟ کام کا کام کریں، صحیح کہا کسی نے، کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اب کرنے والے کام کریں، کوئی لسٹ وسٹ بنا لے بھیا کہ کرنے والے کام ہیں کون سے۔ ایک تو یہ پرابلم ہے کہ صبح اٹھو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آج میرے کو کام کرنا کیا ہے۔ صبح اٹھ کر آدمی کتنی دیر تو خالی باتھ روم میں بھی شاید بیٹھا رہتا ہوگا کہ یار کیا نکل کے کروں گا، اب کچھ بولنا ہے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باتھ روم میں جو بیٹھا ہوا ہوگا وہ یہی سوچ رہا ہوگا شاید ایک
آپ کو چوٹ کا نکلے کہہ رہا ہوگا کیا نکل کے کرو، وہ کام ہی نہیں ہے باہر. تو کیا اب جن کے کام ہوتے ہیں وہ آپ کو 5, 10, 15 منٹ میں بالکل باتھ روم سے باہر نظر آئیں گے، پونے گھنٹے میں کھانا وانا کھا کر تیار ہو کر تلاوت عبادت کر کے وہ سیدھا گھر سے باہر نکل گئے ہوں گے. اب کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پتا ہے کوئی کام ہی نہیں ہے. ارے بھائی سو جا، کیا سو کے کرو، کوئی کام ہی نہیں ہے. ارے بھائی اٹھ جا، کیا اٹھ کے کرو، کوئی کام ہی نہیں ہے. ارے بھائی کھانے کھاتے کتنا کھائے گا بڑھیا، کیا اٹھ کے کرو، کھانے دے کوئی کام ہی نہیں ہے، کھانا بھی تو کوئی کام ہے. اب بتاؤ، اب یہ بھی تو اچھا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، یہ ایسے لوگ ہیں. یہ ابھی آپ جائیں روڈوں پر جو عام شہر ہوتے ہیں، ان کو 4, 5 بجے 3 بجے یہ آپ کو سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ یہ چائے کافی اور دودھ پتی پیتے ہوئے لوڈو ووڈو کھیلتے، یہ ملے گا. ان کو جا کر پوچھو بھیا گھر نہیں جانا، کہ وہ کیا کریں گے گھر جا کر، وہ کام ہی نہیں ہے. ارے بھائی صبح کام پر جانا ہے، کام ہی نہیں ہے. تو بھائی کب کام پہ جانا ہے؟ دوپہر کو جانا ہے. بھائی صبح کیوں نہیں جانا؟ کوئی کام ہی نہیں ہے. اچھا بھائی تو رات کو کیا، وہ کام ہی نہیں ہے. تو بھائی ادھر کیا کر رہے ہو؟ کوئی کام؟ تو میں نے ان کو پوچھا تو ادھر کون سا کام ہے یہ جو تم کر رہے ہو؟ یہ بھی کوئی کرنے کا کام تھا؟ بول کام ہی نہیں ہے. قضا نمازیں چڑھا کر بیٹھے، بولتے کام ہی نہیں ہے. قرآن درست پڑھنے آتا نہیں ہے، بولتے کام ہی نہیں ہے. نماز پڑھنے آتی نہیں ہے، بولتے کام ہی نہیں ہے. کو کام کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں عبادت سیکھو، کام کیوں نہیں ہے؟ ان میں دین حاصل کرو، کام کیوں نہیں ہے؟ گھر میں جائیں ماں باپ کی خدمت کرے، کام کیوں نہیں ہے؟ جا کر اپنے فیملی کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق آپ ان کی تربیت کرے، کام کیوں نہیں ہے؟ سو جائیں، تہجد میں اٹھے، آپ بولتے کام نہیں ہے. اشراق چاش کی نماز پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، بولے کام ہی نہیں ہے. اب 4, 4:30 بجے گھر جا کر اوندھے منہ پڑے سو جانا ہے، پھر بولتا کام ہی نہیں ہے. ارے کیسے ہو سکتا ہے کام نہیں ہے؟ کمال کے آدمی ہو، کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے. بھائی آپ کام کے ہو یا نہیں ہو؟ کام ہی نہیں ہے. پوچھو ان سے، یہ کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں سارے کام ہی تو کر رہے ہیں. یہ جناب مطلب کہ فارغوں کا بادشاہ فراغت بولتا کام ہی نہیں ہے. کیا کرے، سو جاؤ، مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ، کام ہی کام ہے. کیوں آپ کیسے کہہ سکتے کام نہیں ہے یار؟ آپ سوچے تو صحیح یار، یہ جملہ کتنا عجیب لگتا ہے. یہ خود آپ کی پرسنالٹی کو برباد کرے. یعنی کوئی ہم کو کہے فارغ ہوں، یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ فارغ کیسے ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤ، میں کیا عرض کروں، یہ عجیب جملہ ہے. بلکہ آپ کو کوئی یہ کہنے والا ہو یار آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے ٹائم لیں بھائی؟ ہر وقت اب جیسے یہاں سے ختم ہو گئے تو کوئی کام ہونا چاہیے نا. اب جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اب یہاں پروگرام ختم ہوگا تو کوئی کام ہے. اچھا وہ کام ختم ہوگا تو کوئی کام ہے. اب اس کے بعد کیا کام ہے؟ پھر بھی کوئی کام ہے. سونا بھی کام ہے، وقت پر سونا بھی کام ہے. اور اگر آپ تہجد کے جذبے والے ہیں تو یہ کام ہے. پھر اگر آپ فجر جماعت سے نماز پڑھنے کا آپ کو جذبہ ہے یہ بھی کام ہے. قرآن کریم پڑھنا، تلاوت، یہ کام ہے. اگر آپ کو کچھ اسکلز ڈیولپ کرنی ہے، کچھ ہنر سیکھنا ہے، کام ہے. آپ کو لینگویج سیکھنی ہے، کام ہے. آپ کو اپنی تعلیم و تربیت ڈی ٹو شریعہ اگر حاصل کی، یہ کام ہے. آپ کیسے کوئی کام نہیں ہے؟ یعنی اس پر تو میں آپ کو اتنی دیر سناؤ کام نہیں والے کے اوپر کہ تو یہ اگر کام نہیں بھی ہوگا تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں نہیں بولے گا کہ یار کام ہی نہیں ہے. مطلب یہ بولتے ہوئے آپ اتنے شرمندہ ہو گئے کہ یار یہ کیسے بولو کام ہی نہیں ہے. نہیں بول سکتے ہو کام ہی نہیں ہے. اور جو بالکل ریٹائرڈ لائف کے لوگ ہیں نا، ریٹائرڈ لائف، انہوں نے بھی اپنے لیے کام نکالا ہوا ہے. پتہ ہے وہ پودوں کو پانی ڈال دیں گے، جی پتوں کی تراش خراش کریں گے، اور کچھ اور 10 قسم کے کام کر لیں گے، اور کوئی ادھر ادھر کے کام نپٹا لیں گے، کچھ گھر کا سودا سلف لے کر آ جائیں گے. اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، پتہ ہے آپ کو بزی رکھتے ہیں. تو اپنی زندگی کو مقصد بنائیں، سواریں اور اٹھیں. کہتا ہے نا اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو بالکل فارغ الحال فارغ البال نہ رہے. زندگی با مقصد ہے، اس کو با مقصد گزارے. اور آپ کے پاس ٹائم ہونا نہیں چاہیے، بالکل ٹائم نہیں ہونا چاہیے. اپنے باقاعدہ اسکیجول بنے. اللہ پاک نے اتنے خوبصورت دیے 24 گھنٹے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ کبھی کیلکولیٹ کرے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح. ہاں آپ ایزی بھی ہیں اور بیزی بھی ہیں. ایزی بھی رہیں، بیزی بھی رہیں، لیزی نہ رہیں. بیزی وتھ ایزی بٹ ناٹ لیزی. واہ، یہ یاد رکھیے گا.
इंशाअल्लाह ताला जिंदगी मदीना मदीना हो जाएगी। वाह जी वाह। भाई साहब, मैंने आपका एक बयान सुना, उसमें आप नौजवानों को मशवरा देते हैं कि अगर आपके पास इंटरनेट भी फुल है, आपके पास सब कुछ है, यानी इंटरनेट की दस्तयाबी, एंड्रॉयड मोबाइल का होना, इन सर्विसेज को या इन सहूलियात को अच्छे कामों में इस्तेमाल करने के हवाले से क्या मशवरा देंगे आप? इनको कहाँ इस्तेमाल करें? मोबाइल भी अच्छा, नेट भी अच्छा जी, डेटा वेटा खत्म होने का भी डर नहीं है जी। और अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी सोच पर। सही। जब आपके पास सब कुछ है, लेकिन अब देखना है कि दिमाग में क्या है, क्योंकि दिमाग की कमांड जो है ना, ये आपके फिंगर को चलाती है। बिल्कुल ऐसा है। अब ऊपर से कमांड ही आ रही है कि फला वेबसाइट सर्च कर। ठीक है। अगर आपकी कमांड पाकीज़ा है, आपकी सोच पाकीज़ा है, तो आप अपने इसे बेहतरीन यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। आपकी यूटिलाइजेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दुनिया भर की इतनी जबरदस्त और काम की मालूमात भरी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर, जो कि रेलिवेंट किस्म की डिस्कशन अगर बात करूं मैं उससे, इररेलिवेंट चीजें, गुनाह भरी चीजों का तो भंडार है। सही। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई काम की चीजें नहीं हैं, और खुद आपकी अपनी मोबाइल फोन में इतनी एप्लीकेशंस आ सकती हैं जो बड़े काम की हैं, उसमें बड़े फीचर्स मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं। यानी मोबाइल के होते हुए आप मतलब के ऑलमोस्ट लर्निंग मोड में, आपके साथ एक ऐसा देखा जाए तो एक टीचर है जी, कि जिसको अगर आपने इसकी सही फीडिंग की हुई है इसके अंदर, तो एक अच्छा टीचर निकल कर सामने आ जाएगा। वाह। जो आपको बहुत ही प्रॉपर डी टू शरिया आपकी मतलब के स्किल्स को, आपके एजुकेशंस को ये संभाल लेगा। सही। तो अगर करे इस्तेमाल तो बहुत है, इसमें सेविंग बहुत है। अब बहुत सारी चीजें इधर उधर घूमकर अपनी सेविंग कर लेते हैं आप, बहुत सारी चीजों को बचा लेते हैं आप। और अच्छा, इसमें वक्त ये आला वक्त जाया करता है। सही। मगर ये आला वक्त बचाता भी है। वाह। इतना वक्त बचाता है, घंटों बच जाते हैं। अब जूम पर मशवरा करते हैं इसी के जरिए। मैं खुद सोचता हूँ कि यार इतना आना जाना, 1000 रुपए ट्रेवलिंग पर खर्चा, और आएंगे बैठेंगे, जितनी देर खाली चाय पानी पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, सलाम दुआ करेंगे, हाय मतलब कि तबीयत पूछेंगे, इतनी देर में तो पूरा हमारा मशवरा खत्म हो जाता है। जूम पर कोई चाय की ऑफर भी नहीं करनी पड़ती है, चाय पियेंगे आप जूम पर, कौन पिएगा जूम पर चाय? अच्छा पीनी है चाय, ठीक है, जहाँ बैठे वहाँ ऑर्डर दे दें, ठीक है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। सही। तो ये चीजें तो वक्त बचाता भी जबरदस्त है। अगर आधा वक्त, अच्छा ये गुनाह भी ठीक ठाक करवा लेता है, मगर नेकी भी ठीक ठाक करवा लेता है। यार ये आला, क्या बात है। दिल जोई तो यादत तो ताज़ियत तो कमाल है। क्या बात है, क्या बात है। और उसमें लेट भी नहीं करना चाहिए। अमूमन ये होता है जैसे मुझे आ गया पैगाम, आज भी जैसे पैगाम आता है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम, किसी का ये प्रॉब्लम हो गया, पैगाम आया, जैसे ही पैगाम आए फौरन आप विद इन अ सेकेंड 20-30-40 सेकेंड का, 1-आध मिनट का पैगाम दे दें, दुआया वगैरह, वो मतलब दिल जो ही आपको भी सवाब, अगर नीयत अच्छी है तो बिल्कुल। कितना मतलब के एडवांटेजेस हैं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मदनी चैनल देखते रहिए और देखने की दावत आम करते रहिए, नमाजों की पाबंदी खुद भी करते रहिए और दूसरों को पढ़ने की दावत भी देते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। है इबरत जहाँ में निगाहें उठा तो यूं गफलत में जीवन अपना गवा तो